اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع سیاست سے ہٹ کے ہے اور انتہائی اہم موضوع ہے، جس پہ بہت کم شاید و نادر کسی نے کوئی ویڈیوز بنائی ہو، تو میں نہیں کہتا ہوں، ورنہ کسی نے بھی نہیں بنائی ہے ابھی تک۔ یہ میری ویڈیوز آپ اپنے بچوں کو دکھائیں، بڑوں کو دکھائیں، خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلائیں آگے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے اہم موضوع پہ بنائی گئی ہے۔ یہ آج میں اپنی ویڈیوز کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ استنجا کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ استنجا کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس طریقے سے استنجا کریں گے۔ جب استنجا صحیح نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی، وضو کیسے ہوگا، عبادات کیسے ہوں گی؟ وہ تو پھر پورے کا پورا جسم ہی ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ غور سے اس ویڈیوز کو دیکھیں۔ ایک بار نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ دیکھ لیں، دوسری بار نہیں سمجھ آئی تو تیسری بار دیکھ لیں، پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سوال کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میں نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو تفصیل سے جواب دے دوں گا۔ تو استنجا کرنے کا جو صحیح طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بتایا گیا ہے، اس میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ 3 انگلیوں سے استنجا کرنا ہے۔ کون سی والی؟ یہ 2 شہادت کی انگلی چھوڑ دینی ہے اور انگوٹھا چھوڑ دینا ہے۔ یہ 2 چھوڑ دینے ہیں، یہ ان 3 انگلیوں سے استنجا کرنا ہے۔ اور کون سے ہاتھ سے کرنا ہے؟ الٹے ہاتھ سے، یہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں کرنا، یہ بائیں ہاتھ سے، اس ہاتھ سے کرنا ہے۔ شہادت کی انگلی چھوڑ دینی ہے، انگوٹھا چھوڑ دینا ہے۔ ان 3 انگلیوں سے ایسے پانی ڈال کے نا تو اس وقت تک دھوتے رہنا جب تک کہ نجاست مکمل طور پہ صاف نہیں ہو جاتی۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب نجاست صاف ہو جاتی ہے نا تو وہاں پہ وہ چکناہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ چکناہٹ جو ہوتی ہے نا، یہ نجاست میں ہوتی ہے، جو ہمارے جسم سے نکلتی ہے نا نجاست، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ جب چکناہٹ ختم ہو جائے گی نا تو آپ کا ہاتھ وہاں پہ رک کے چلے گا، سلپ نہیں ہوگا۔ جب تک ہاتھ سلپ ہوتا رہے گا نا تو سمجھے ابھی یہ تری باقی ہے، اس وقت تک دھوتے رہنا چاہیے۔ اور دھونے کے بعد اچھی طرح پھر جب وہ ہاتھ سلپ ہونا رک جائے، جب نمی وہ تری ختم ہو جائے، تر جگہ ختم ہو جائے تو پھر جا کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ دیکھیں پانی کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے اور اتنا بھی کنجوسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے کہ استنجا ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ اگر آپ کا استنجا مکمل نہیں ہوا تو سمجھیں کہ نہ ہی آپ کا وضو کمپلیٹ ہوگا، نہ ہی نماز قبول ہوگی، نہ ہی قرآن پڑھنا قبول ہوگا، بلکہ قرآن کو چھونا الٹا گناہ کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے صحیح طریقے سے استنجا کریں۔ اور آج دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سنت طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتایا ہوا طریقہ ہے، اس میں کس طریقے سے حکم دیا گیا ہے کہ پخانہ کرو۔ پخانہ کرنے کا بھی سنت طریقہ ہے، اس پہ بھی بہت کم لوگوں نے بتایا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چند ایک نے بتایا ہوا ہے، ان میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اسلامی طریقے سے بتاتے رہتے ہیں، ان کا وہ میں نے دیکھا تھا، انہوں نے بھی بالکل جو صحیح اسلامی طریقہ ہوتا ہے نا اس کے مطابق بتایا تھا۔ اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ جن علماء کرام نے بتایا طریقہ، اللہ ان سب کو بھی سلامت رکھے، کیونکہ یہ دین کی خدمت ہے۔ تو یہ طریقہ یہ ہے کہ یہ پاؤں دونوں جو ہے نا، یہ وہ جو اس کے اوپر بیٹھتی ہے نا، وہ جو کھڑی ہوتی ہے، سیٹ سی بنی ہوتی ہے، کوشش کیا کریں اس کو نہ استعمال کیا کریں۔ جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے نا سیٹ، اس پہ پخانہ کیا کریں۔ اور دونوں طریقے سے بیٹھ کے نا، نیچے بیٹھ کے، تو یہ بایاں پاؤں جو ہے نا، الٹا پاؤں، اس کی انگلیوں کے جیسے نماز میں نہیں بیٹھتے ہیں تو ایک پاؤں کھڑا کر دیتے ہیں تو انگلیاں دبی ہوئی ہوتی ہیں،
اس طریقے سے انگلیاں دبی بیٹھیں، انگلیاں دبی ہوئی ہونی چاہیے، پاؤں اٹھا ہوا ہونا چاہیے پیچھے سے، اور ایسے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ کے نا تو بیٹھنا ہے۔ جب اس طریقے سے بیٹھیں گے نا تو پھر آٹومیٹک پریشر پڑے گا، اور جو لوگ قبض کی شکایت کرتے ہیں نا، یقین جانیے اگر وہ یہ طریقہ اپنا لیں نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، تو ان کو پوری زندگی کے لیے قبض سے بھی نجات مل جائے گی، اور ایک قبض ہزاروں بیماریوں کی ماں ہے۔ یہ قبض جو ہے نا آپ کو زندگی بھر نہیں رہے گی، اور اس طرح پریشر کے ساتھ پورے کا پورا آپ کا یہ معدہ خالی ہو جائے گا کہ جہاں پہ وہ جو آپ کے آنتڑیاں ہوتی ہیں نا وہ ساری کے ساری خالی ہو جائیں گی، اور جب وہ پیٹ پورے کا پورا خالی ہوگا، پریشر کے ساتھ نکل جائے گا سب کچھ نا، تو مکمل طور پہ آپ پرسکون بھی ہو جائیں گے۔ اور یہ طریقہ آپ اپنا کے دیکھیں، جو لوگ قبض کی شکایت کرتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے ہوئے سوٹوں پہ سوٹے لگا رہے ہوتے ہیں نا، اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، آپ کا سارے کا سارا گند باہر نکل آئے گا، اور اس کے بعد جو میں نے سنت طریقہ بتایا اس کے مطابق استنجا کر لیں، اور اس طریقے سے پخانہ کیا کریں، اور داخل ہونے سے پہلے جو دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں، باتھ روم میں جانے سے پہلے تو دعا نہیں آتی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا کریں، اس سے بھی شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح عمل کرنے کی، صحیح طریقے سے استنجا کرنے کی، اور صحیح طریقے سے جو بتایا گیا ہے سنت کے مطابق اس کے مطابق پخانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے علاوہ کسی کے محتاجی نہ دے۔ اور ایک اور بات آج آپ کو بتا دوں، ایک اور سنت بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے کہ جس بندے نے بھی میری مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کیا، وہ قیامت کے دن میرے ایسے نزدیک ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں یا جیسے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس طریقے سے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں، ایک سنت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو یہ شہادت کی انگلی سے ایسے چاٹ لیتے تھے نا، برتن کو ایسے چاٹ لیتے تھے، انگلی کو چاٹ لیتے تھے، اس میں سے ایسے وہ کر کے سائڈوں سے صاف کر کے برتن کو رکھتے تھے نا، یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کو نہیں ختم ہونا چاہیے، اس کو زندہ کریں، گھر میں سب کو بتایا کریں کہ یہ سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق کھانا کھایا کریں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کریں، اور کھانا کھانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور اگر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، اعوذ باللہ نہیں پڑھی، تو جہاں پہ یاد آ جائے وہاں پہ پڑھ لیا کریں، اور اس کا پھر یہ طریقہ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخر بسم اللہ والا برکت اللہ، اس طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو اول و آخر ساتھ بول لیں گے نا تو وہ پھر اول بھی شامل ہو جائے گا اور آخر بھی شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں بھی ایک عام انسان ہوں، اگر کہیں پہ میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو جو مستند علماء کرام ہیں وہ میری رہنمائی فرما دیا کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز میں اس کو بہتر طریقے سے کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شب بخیر۔